سب سے پہلے آپ کے اس طنز سے بھی پہلے میں اپنے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو آج فرمایا بقول انصار عباسی صاحب کے، جو وہ فرما چکے کہ اگنور کریں، اختلافات کو زیادہ ہوا نہ دیں اور اتحاد رکھیں، اس کا اس ساری ان کے پرمغز خطاب اور گفتگو پر مجھے پنجابی فلم ایک یاد آ رہی ہے، نوکر ووٹی دا۔ پنجابی فلم بہت پرانی فلم ہے، اس میں ایک گانا ہے کہ چپ کر دڑ وٹ جا نہ عشق دا کھول خلاصہ، چمڑی لت جاؤ گی میرے پورے جگ دا بنے گا حادثہ۔ میرے محبوب قائد سلام ہے آپ کو۔ اور میڈم شیخ، سوال ایک چھوڑنا چاہتا ہوں آپ ساروں کے سامنے کہ ہم ہر بات میں سازش کیوں ڈھونڈ لیتے ہیں؟ اب مقتدرہ کو کیا ملے گا نئے صوبے بنا کر؟ گو کہ میں آج پہلی مرتبہ لاجواب ہوا ہوں اپنے بہت ہی پیارے دل کے قریب سلیم صافی صاحب کے اس جملے پر اور اس لاجک پر، اور انہوں نے مجھے لاجواب کر دیا، کلین بولڈ کر دیا کہ اگر 32 صوبے بنے اور 32 صوبوں کے وزراء اعلیٰ نے 32 جہاز خرید لیے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اور اگر وہ 32 جہاز ہوا میں ایک ہی وقت میں اڑ رہے ہوں گے تو ساڈا کی بنے گا؟ اور میڈم شیخ، دوسرا ایک اور سوال بھی چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی یا ہاؤس آف بھٹوز کی جتنی مخالفت آتی ہے جب بھی نئے صوبوں کی بات ہوتی ہے، تو کیا یہ تقسیم پاکستان سے پہلے سندھ کو لے کر آئے تھے یا انہوں نے اپنی محنت اور پیسے سے سندھ بنایا ہے؟ کیا ابھی اس میں کوئی تقسیم نہیں چاہتے؟ اور ایسے ہی ہاؤس آف شریف، کیا انہوں نے پنجاب خود بنایا ہے اور خود محنت کر کے پیسہ لگا کے بنایا کہ اب اس میں بھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی تقسیم ہو مزید؟ اور یہ جو کچھ میں اور آپ بحث کر رہے ہیں، میرے دونوں قابل احترام سلیم صافی صاحب اور سہیل وڑائچ صاحب نے جو نقطے اٹھائے اور ان میں وزن ہے، یہ سب کچھ نقطوں کو ڈسکس ہونا چاہیے تھا اب تک قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، اور بات ہونی چاہیے تھی وہاں اور سیاسی فورمز پر، اور سارے اکٹھے ہوتے، بیٹھتے اور کہتے کہ یہ مسائل ہیں، یہ مسائل اس طرح حل ہو سکتے ہیں، تب بات آگے بڑھتی۔ لیکن یہاں پتہ کیا ہوا؟ یہاں محسن نقوی صاحب نے ایک تقریر کی کہ یہ نظام گر چکا ہے، فیل ہو چکا ہے، ڈیلیور نہیں کر رہا یہ نظام، عوام مصائب میں ہیں، مسائل میں ہیں، نئے صوبے بنائیں اور جمہوریت کی کئی اور شکلیں بھی ہیں، کچھ کر لیں، یہ نہ ہو کہ یہاں کے کاکروچ اکٹھے ہوں اور سب کچھ الٹ دیں۔ اس تقریر کے بعد ہوا کیا؟ اس تقریر کے بعد پورے ملک میں یہ ہوا، کچھ کی گفتگو میں نے سنی، کچھ اہل علم والوں کی، وہ کہہ رہے تھے یہ تو ایک سازش نہیں ہو رہی، اور کچھ کا سارا زور بیان اس پر تھا کہ یہ کس کی خواہش ہے نئے صوبے بنانا، اور کچھ کا موضوع سخن محسن نقوی صاحب کی ذات تھی، اور کچھ اس پر بحث کر رہے تھے کہ لگتا ہے یہ نظام لپیٹا جا رہا ہے، اور کچھ اس پر تب آزمائی کر رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب نے یہ بات کی کس کے کہنے پر۔ اب جو دو خود ساختہ بڑوں کو میں نے یہ بھی کہتے سنا کہ نقوی صاحب اپنی کارکردگی پر توجہ کر لیں، اور بڑے آئے نئے صوبے بنانے والے فلاسفر بنا پھرتا ہے۔ اب اس دو خاندانی بادشاہت میں یہ ممکن نہیں، یہ تو ممکن نہیں، ہماری اتنی اچھی نصیب نہیں ہے کہ جب نون لیگ کو پیپلز پارٹی کہے کہ یہ جعلی حکومت ہے، جعلی مینڈیٹ والی ہے، خیراتی حکومت ہے، تو پھر پیپلز پارٹی اتحاد چھوڑ دے، اور جب نون لیگ پیپلز پارٹی کو کہے کہ یہ فاشسٹ ہیں اور کرپٹ ہیں، اور پھر انہیں اتحاد سے علیحدہ کر لیں، یہ تو ممکن نہیں۔ اور یہ بھی ممکن نہیں، ہمارے نصیب اتنے کہاں کہ ایک بااختیار اور اہم وزیر کی تقریر کے بعد کہ آپ سارے ناکام ہو چکے ہیں، حکومت مستعفی ہو جاتی یا محسن نقوی سے استعفیٰ لے لیا جاتا، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں میڈم شیخ کہ اگر کسی کو محسن نقوی صاحب کی بحیثیت چیئرمین پی سی بی اور وزیر داخلہ کی حیثیت سے سوا ستیہ ناز کارکردگی پر اعتراض تھا تو اب تک انہیں ہٹایا کیوں نہیں گیا؟ یہ تو آپ کی حالت ہے اور یہ آپ کی جمہوریت ہے۔ اب سوال میڈم شیخ جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ نظام ڈیلیور کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا۔ کیا عوام خوش ہیں؟ نہیں خوش۔ کیا ملک ترقی کر رہا ہے؟ چوتھا گیئر اور وہ بھی ریورس لگا ہوا ہے۔ کیا نئے صوبے بنانا کوئی سازش ہے، کوئی غیر آئینی کام ہے؟ نہیں ہے۔ فوج کہہ چکی کہ بھائی سیاسی عمل سے آپ نے بنانا ہے، ڈیلیور نہیں کر رہا یہ نظام، آپ سیاستدان مل کر یہ کریں۔ کیا اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنا کوئی بری بات ہے؟ نہیں بری بات۔ کیا جمہوریت دنیا کے کسی جمہوری ملک میں ایسا ہے کہ جہاں خود مختار اور آزاد بلدیاتی نظام نہ ہو؟
کیا یہ موجودہ نظام دونوں پارٹیاں 35 سال سے باریاں بدل کے آ رہی ہیں، کیا انہوں نے با اختیار ایک مرتبہ بھی بلدیاتی نظام بنایا؟ نہیں بنایا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ بھی ہے میڈم شیخ، کیا 1972 میں 6 کروڑ آبادی اور 4 صوبوں والا پاکستان 25 کروڑ آبادی کے ساتھ انہی 4 صوبوں سے چل پائے گا؟ نہیں چل پائے گا. اور کیا آج اقتدار کے مزے لٹتی اشرافیہ یعنی یہ دو خاندان اپنے قول و فعل سے خود کو عوامی نمائندہ کہلا سکتے ہیں جیسے الیکشن سے منتخب ہو کے آئے ہیں؟ نہیں آ سکے. 2-3 جملے میڈم شیخ. کیا عام آدمی کو صحت، تعلیم، انصاف، جان مال کا تحفظ اور بنیادی انسانی حقوق مل رہے ہیں؟ نہیں مل رہے. اور جو سب سے اہم بات جو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، گوادر کا شہری 910 کلومیٹر طے کر کے کوئٹہ جا رہا ہے، کیوں؟ چترال میں بیٹھا شخص 300 کلومیٹر طے کر کے پشاور جا رہا ہے، کیوں؟ صادق آباد کا شخص 605 کلومیٹر طے کر کے لاہور جا رہا ہے، کیوں؟ گھوٹکی کا شخص 532 کلومیٹر طے کر کے کراچی جا رہا ہے، کیوں؟ یہ آخری 2 جملے میڈم شیخ، آخری 2 جملے. کیا یہ آئیڈیل نظام ہے؟ نہیں ہے. لہٰذا یہ نظام نہیں ڈیلیور کر رہا. نظام ریسیٹ کر لیں، نظام بدلیں. بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس اب زیادہ نہیں چلے گی. ملک کو خطرہ ہے، ملکی سالمیت کو خطرہ ہے. اور چہرے نہیں، نظام بدل کر بھی ایک بار دیکھ لیں. اور میں سلیم صافی صاحب اور سہیل وڑائی صاحب سے ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ جو ساری انہوں نے باتیں اٹھائی ہیں یہ کہاں ڈسکس ہونی چاہیے تھی؟ یہ ٹی وی چینلوں پر نہیں، اسمبلیوں میں یہ ایک کانفرنس رکھیں، ایک سارے لوگوں کو اکٹھا بٹھائیں اور ان پہ بات کریں اور پھر ہمیں لاجیکل سمجھائیں کہ یہ نہیں بن سکتا. ہم بھی مان جاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ فلاں سازش کر رہا ہے، محسن نقوی نے کہاں سے بات کی، فلاں نے کس سے بات کی، کس نے کس سے بات کی؟ اس سے کام نہیں چلے گا. آپ ناکام ہو چکے ہیں. 2 خاندانی بادشاہتیں ناکام ہو چکی ہیں. یہ عوام خوش نہیں ہے.